गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स ने शकूक व शुबहात, इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्काबंदियों और नशस्तों की तकसीम के तरीक़ाकार पर उठाए गए सवालात को मुस्तरद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर एतमाद का इजहार कर दिया है। मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है। ऐसे हालात में चीफ जस्टिस 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले गए। लोगों का ख्याल है कि ये दौरा इलेक्शन के बाद भी हो सकता था। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत मुल्क में है। उधर बार काउंसिल जो इलेक्शन की राह में रुकावटें डाल रही है, उनको तब कानून की अमलदारी याद क्यों न आई जब केपी और पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों ने क्या अपने लोगों या अपनी जमात को बचाने के लिए कुछ किया? अभी तक पीटीआई के इंतखाबी निशान का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। नवाज शरीफ साहब ने नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इन हालात में सियासी माहौल किस तरफ बढ़ रहा है और 8 फरवरी तक किस जमात के हिस्से में क्या कुछ आएगा, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे सेगमेंट में बलोच यकजहती मार्च की हकीकत आपके सामने लाएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। ऐसे में बेमकसद एहतजाज सिर्फ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मुतरादिफ है। ये एहतजाज करने वाले कौन लोग हैं? इनके पीछे कौन सी रियासत खड़ी है? क्यों ये कहते हैं कि इनको रियासत उठाती है, जब रियासत गुलजार, इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई जैसे लोगों को भी आम माफी देती है? कैसे मुमकिन है कि किसी बेकसूर शहरी को रियासत उठा ले? इस झूठे प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है और दहशतगर्द बालाज की लाश को क्यों दहशतगर्द तंजीम बीएलए के परचम में लपेटा गया, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी अफगान सरजमीन और अमरीकी असलहे के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए इस्तेमाल होने की। दफ्तर खारजा ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान ने ये मामला सलामती काउंसिल में भी उठाया है। क्या इससे अफगानिस्तान पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा सकेगा? तमाम मामला पर बात करने से पहले हमेशा की सूरत हाल का जिक्र। एहतशाम साहब, सियासी हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन हो जाए, उसके लिए तैयारियां भी जारी हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। इस वक्त आपको माहौल नजर क्या आ रहा है? देखिए, आपने अच्छा जिक्र किया पाकिस्तान बार काउंसिल का, जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन को, बहुत सारे लोग तो कहते हैं रुकवाने के लिए 11th आवर पे किया। मतलब यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन पे भरपूर एतमाद किया करते थे और उनके मुखालिफिन जो पीटीआई में बैठे हैं उनके खिलाफ बात किया करते थे। अभी लोग सवाल तो करते हैं ना सलमा कि क्या हुआ कि एकदम बैठे बिठाए ये आपने काम कर दिया। वाकई 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कराओ केपी में और पंजाब में, वो जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे, उस पर तो वाकई कोई रिएक्शन नहीं आया था, कोई बात नहीं हुई थी। तो बहुत से हवालों से तो ये शक का इज़हार किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं से ये इशारा मिला। अब देखें ना, जब ये इशारे की बात आती है तो इसमें आप देख लें पीटीआई वाले भी अपने आप को कहते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, नून वाले भी कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं और पीपल्स पार्टी भी कहते हैं। देखिए, ये हमारी वो सियासत है सलमा जिसने हमें इस नैज तक पहुँचाया। माजी के गलत फैसलों की वजह से हम सब लोग भुगत रहे हैं। मुख्तरा भी इसमें इन्वॉल्व है, सियासी जमातें भी, सिविल सोसाइटी भी, अदलिया भी। अब नहीं लग रहा कि मामला इस तरह सुलझेगा, किसी तरीके से नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अब जबकि इलेक्शन की बात हो रही है कि 8 फरवरी से आगे नहीं जाना। अब आप देख लें आर्मी चीफ के लेवल पे भी जिस अंदाज से बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान आ गया है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि जिसको इलेक्शन को रुकवा दिया जाए, लेट कर दिया जाए, कभी कारोबारी लोगों की बात की जाती है कि जी वो देखें स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे इसलिए गई कि फैसला आ गया था कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और वो नहीं चाहते। मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से आप प्राइवेटली उनसे बात करें तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि सही मानों में यहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करें, मुल्क के लोग अपने इन्वेस्ट करें और ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपहीवल जो आए दिन होता है ये ना हो। तो देखें, अब दिल का हाल तो नहीं जानता है, अंदर के हालात किसी के क्या हैं, कौन क्या चाह रहा है। लेकिन एज वी स्पीक अब तो क्लैरिटी, ये गैर यकीनी की सूरत हाल अब क्लियर होती चली जा रही है। अल्लाह करिए पीसफुल इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन के बाद फिर वो जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर चौथा बंदा वहाँ पे पहुँच गया था जी उजरदारियाँ लेके हदबंदियों के हवाले से, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, हम बाद में देखेंगे। तो मेरा ख्याल है अब क्योंकि स्टेज सज चुका है तो हमें आगे चलना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है मेरा ख्याल है, ये सियासी पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं उसमें नवाज शरीफ साहब, रज़ावी साहब और फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई, उनको अब ये सोचना चाहिए, अगर से जेल में बैठे हैं, कि उनका कोई रोल है। भाई जी मुझे याद आ रहा है डॉक्टर साहब मौलाना रूमी का एक और, वो कहते हैं ज़िद, नफरत और गुस्सा जो है ना, वो कहते हैं कि इंसान को तबाह कर देती है। और वैसे भी कहते हैं सियासत में सियासत और ज़िद दो डिफरेंट चीज़ें हैं। भाई देखें, अब 9 मई का वाक़या होने के बाद आज भी आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं, आज भी आप डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं। मुख्तलिफ क्वार्टर में ये बातें हो रही हैं कि क्या होगा,
लोग यही कहते हैं कि भी अपने किए पे पशेमान हो और माने। अफसोस की बात यह है कि बजाय अपने ऊपर पशेमानी के वो उल्टा इल्जाम किसी और पे देते हैं कि जी हमारे खिलाफ तो साजिश हुई है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सियासी जमातों पे ओनस है कि वो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं इसको फेयर फी बनाने की कोशिश करें, ताकि आगे जो मद्दत से हम रोना रो रहे हैं कि इस्तेकाम नहीं है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इकोनॉमिक पे या नहीं चल रहा, हमारी इक़्तिसादियात जिस तरह जानी चाहिए आगे नहीं जा रही, गैर मुल्की जो इन्वेस्टर हैं वो आने से पाकिस्तान में घबराते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जहाँ मुख्तदरा की जिम्मेदारी है वहाँ सियासी जमातों की भी है और साथ साथ हमारी अदलिया का भी बड़ा रोल है कि आए दिन अगर हमारे लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करने की बजाय उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। असल मसला जो डॉक्टर साहब रोज कहते हैं हमारा एक सादी मसला तो है ना। अभी देखिए एब्जेक्ट पावर्टी बलूचिस्तान में है, इतनी गुर्बत है कि हिसाब भी कोई नहीं। कभी हमारे लीडरों ने सोचा है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है? कभी सोचा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है? जिस अंदाज से पाकिस्तान दुनिया का सलमा वाहिद मुझे मुल्क लगता है डॉक्टर साहब 2.3% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया। तो इस अंदाज में आप कहीं तो जाके ब्रेक लगाएंगे कि हालात को कैसे ठीक करना है। ये तभी होगा जब कलेक्टिव जिम्मेदारी सब अपने मफादात की तगदुआ में लगे हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अगले वजीर आजम वो होंगे, क्या उनको वो मिल रहा है जो वो चाहते हैं? देखिए सलमा, अंदर की बात अगर आपको बताऊं तो PMLN के जो अंदर वाले लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने वजारत उज़्मा की कुर्सी ऑलरेडी संभाल ली। अच्छा। वो अपने आप को वजीर आजम ही समझ रहे हैं ऑलरेडी। है। तो आपने भी कहा कि वो एक्सपेक्टेड हैं, वो बनने वाले हैं। अब ख्वाहिशात तो बेशुमार है। अच्छा। देखिए वो विफाक भी अपने पास रखना चाहते हैं, वो अपनी बेटी को वजीर आला भी बनाना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान भी अपनी हुकूमत या अपनी लेड बाय PMLN हुकूमत बनाना चाहते हैं, वो 2/3 अक्सरियत भी चाहते हैं। तो ख्वाहिशात तो बेशुमार है। ठीक। वो क्या कहते हैं कि If the wishes were the horses then we will be riders। तो वो ख्वाहिशात इतनी है कि वो हर ख्वाहिश पे जो है वो दम निकलता है। लेकिन ये ख्वाहिशात मुझे सलमा लगती पूरी नहीं होती। अच्छा। एक तो आपने अभी कहा, अपने इब्तिदाई में इंट्रोडक्शन में कहा कि वो खुद कोई कोशिश करने को तैयार नहीं है। हाँ। मैंने जो बातें सुनी हैं कि वो पिंडी भट्टियां वाले लोग भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि आप सारा कुछ इंतजार हमारे पे रख के बैठे हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि जी तुसी करा दियो जो करना है, असली तो कुछ नहीं करना। और दूसरा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा आप देखें तबातर के साथ गिला शिकवा कर रहे हैं, कभी अदलिया के खिलाफ, कभी मुख्तरा के खिलाफ, मुझे क्यों निकाला, ये कैसे हुआ। देखिए अब जब सब लोगों को पता है, बच्चे की जुबान पे है कि आप एक बाकायदा एक मायदा करके अनरिटन ही होगा जो भी है आपको लाया गया, तो अब आप अपने तौर पे आए। मुझे तो बार बार एक बार डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, मैं ये कहता हूँ ये इस वक्त है नवाज शरीफ साहब के लिए 40 साल की सियासत में कि लेगेसी छोड़ के जाएं, आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर बने, और ये लड़ाई बड़ाई के जी हिंदुस्तान कौन तय करेगा, कश्मीर क्या होगा, अमेरिका, वो आके फोकस करें इश्यूज के ऊपर, जो उन्होंने शुरू में किया भी था। लेकिन उनका पहला दौर जब आया था हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई थी। आप देख लें, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और ये सारा का लिबरलाइजेशन उन्होंने की थी, हमारे मॉडर्न हिंदुस्तान ने कॉपी किया। यही है कि आप सारे काम करें, उन्होंने कहा जी ठीक है जो मर्जी आप करते रहे, मैं आके फोकस करूंगा इक़्तिसादी सूरत हाल। देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियासतदान जब कुछ कहता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है। अगर नवाज शरीफ साहब शिकायत कर रहे हैं तो उनको जो उम्मीदें थी वो 2/3 अक्सरियत वाली। देखिए मुझे नहीं लगता कि पंजाब और विफाक दोनों जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली को दिए जाएंगे। कोई एक चीज मिलेगी, दोनों में से कोई एक, सब कुछ तो नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है दोनों मिलेंगी। अब सवाल यही है कि चीफ मिनिस्टर बेटी को बनाना है या किसी और को बनाना है। अच्छा, उधर हमजा शहबाज साहब भी वैसे खामोश देखिए बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। पहले जो कहा जा रहा था, आपको याद होगा कि नवंबर गए थे जब बलोचिस्तान, तो वहां पे बड़ी बात हुई थी, वो मामला भी कुछ पड़ गया। वो भुक्ती साहब तो कहीं और निकल गए, पीपल्स पार्टी की तरफ निकल गए। तो एक तो खुद कोई कोशिश करने के लिए वाकई तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि जी बस मैं आ गया हूँ, तो हूँ मैनू बना दो, काम खुद आप खुद ही काम कर लें। लेकिन मैं जाती तौर पे एहतिशाम साहब, मेरा अभी भी ये ख्याल है कि सब कुछ जो उनकी ख्वाहिशां, वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ना तो उनको 2/3 अक्सरियत मिल पाएगी, डिलीवर करके दे, जैसे पीटीआई को करके दिया, ऐसा नहीं होगा। 2/3 तो अक्सरियत तो भूल जाए, और पंजाब और वफाक दोनों भी नहीं मिलेंगे। चले हंग पार्लियामेंट हो, हंग पार्लियामेंट। मुझे लगता है कि लाहौर के पास पंजाब और विफाक दोनों लाहौर वालों को नहीं दे सकते। अच्छा, ये मैं इस पे अनवर साहब का भी कमेंट ले लूं। अनवर साहब, अगर वफाक और पंजाब के दरमियान कोई एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो डेफिनेटली वजारत उज़्मा तो वो लेंगे, वफाक तो वो लेंगे ही लेंगे। फिर पंजाब में क्या सेटअप बनेगा दूसरी सूरत में? क्या जहांगीर तरीन साहब, उनके लोग आएंगे आगे, या क्या होगा? सलमा, मुझे पहले कुछ कहने दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब
اسٹیبلشمنٹ سے سب کچھ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں اور سب کچھ میرے سامنے حاضر ہو. یہ بات تو انہوں نے کہی. اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ میں ایک سیگمنٹ ہے وہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہوں. دیکھیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپوننٹ کو جیل میں کر دیا جائے, ان کی بیٹی کی یہ خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. وہ چاہتے تھے لیول پلینگ فیلڈ مکمل طور پر مجھے ملے, وہ بھی ان کو مل گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب انہیں ملے. ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وفاق اگر ان کے پاس ہوگا تو پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی ہے, ان کے بڑے سٹیکس ہیں. کیونکہ جو کام نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے تھا لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے بعد, وہ استحکام پاکستان پارٹی نے کیا. اس کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر میٹنگز کی, وہاں پر انہوں نے جلسے جلوس کیے, انہوں نے ایک سیاسی ایکٹیویٹی جنریٹ کی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے حوالے سے بالکل خاموش تھے. اور اگر آپ پورے ملک میں بھی دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے اس طرح سیاسی جلسے جلوس اور ایکٹیویٹیز نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اس کی نسبت اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے گیر میں جلسہ کیا اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ کی جان کو وہاں پر خطرہ ہے اور آپ کو وہاں پر جلسہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پرائیویٹ لوگوں کو, گارڈز کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا. انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ, لیڈر کی کوالٹیز جو ان کے اندر تھی, ان کے نانا اور ان کی والدہ کی طرف سے انہوں نے یہ ثابت کیا. جبکہ نواز شریف صاحب جو کہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کہتے ہیں, انہیں بھی اس طرح کی پوری ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تھی تاکہ ملک میں ایک سیاسی ماحول بنتا. اب ملک میں سیاسی ماحول اب بنے گا جب آپ کے آرمی چیف نے یہ بات کہی کہ 8 فروری کو عام انتخابات ضرور ہوں گے. ہم یہ بات کرتے تھے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے, ہم آپس میں بھی ہنستے تھے. اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے, آرمی چیف نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دیا, تو اب یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب یہ الیکشن موڈ میں چلے گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی میجر رول ملے گا. دیکھیے اگر آپ نے ان کو تمام ایسے سیگمنٹس جو ریاست کے خلاف تھے ان کے خلاف کھڑا کیا ہے اس مشکل وقت میں, تو پھر آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ حصہ دینا پڑے گا. یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو باقی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے تقاضا کرتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو تو کھلے عام چھوڑ دیں اور باقیوں کے آپ ہاتھ باندھ دیں. اسی کا رونا باقی دیگر سیاسی جماعتیں رو رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی اور اس کے ساتھ دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں شاید انہیں کوئی میجر رول ملے. اور وفاق میں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی وہ جس طرح پی ڈی ایم پلس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہو, اور پی پی کے میں جس طرح باقی چھوٹی جماعتیں ہیں سب کو حصہ ملے. اسی طرح بلوچستان میں جو 16 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی, اس میں بھی اس طرح ملا جلا جو ہوگا وہ حکومت ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے اس پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ کر. بالکل ٹھیک ہے. اس دفعہ ذوالفقار صاحب ویسے اسمبلی بھی جو ہے وہ ذرا چھوٹی ہے, 342 کا ایوان ہوا کرتا تھا, اس بار غالباً 326 نشستوں پر مشتمل ہوگا. اوور آل ریزرو سیٹیں کرا 326 میں نے ایکچولی الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ دیکھا 326 تھا ٹوٹل. سو ذوالفقار صاحب اگر انتخابی عذرداریاں ابھی تک چل رہی تھی اور ان کو کہا گیا کہ بھئی ابھی آپ یہ ساری چیزیں رہنے دیں, یہ سب الیکشن کے بعد دیکھیں گے, اب کس حلقے میں کس کا علاقہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ تو ہر بندے کا حق ہے جاننا. ہمارے پولیٹیشنز کا بھی جو اتنے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, سیٹیں چینج ہو گئی, ووٹ ادھر سے ادھر چلے گئے, کس صوبے کا کتنا شیئر ہے, پھر شہروں پہ اختلاف, پھر کراچی میں جن لوگوں کے ایشوز چل رہے تھے, یہ ایشوز تو ٹائملی ایڈریس ہونے چاہیے تھے. چلیں آپ جیسا بھی الیکشن چاہتے ہیں, ٹائم تو بہت پڑا تھا, میرا خیال ہے ان عذرداریوں کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا. دیکھیے سپریم کورٹ نے تو اس حوالے سے واضح کر دیا, لیکن ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے. اب الیکشن پروسیس کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے, تو اب یہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈے خیر خیریت سے, جس طرح کے حالات بن گئے ہیں, خیر خیریت سے گزرے گا. کوئی نہ کوئی چیزیں اس میں ہوں گی, لیکن ہماری دعا ہے کہ پرامن طریقے سے ہو جائے. آج بھی سرگودا کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان, اور ملک کے مختلف حصوں میں, مختلف شہروں میں کہیں پہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں, کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے, کہیں پہ بھکلا لڑ رہے ہیں, کہیں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے. تو ایک حدت اور شدت, حدت کے اندر مزید شدت آ رہی ہے سیاسی طور پہ, اور یہ الیکشن کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن الیکشن ڈے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید زیادہ خرابی پیدا کرے گا. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس ایسے الیکشنز کے نتیجے میں کوئی معاشی استحکام یا سیاسی استحکام نہیں آئے گا, تو اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے
اس پہ آج دیکھیں واضح ہو گیا کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا. اب بلے کا نشان ہے، اس پہ بھی ابھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. ان حالات کے اندر پی ٹی آئی 2 آپشن پہ غور کر رہی ہے کہ وہ الیکشن میں جائے یا نہ جائے، اور اگر جائے تو کس طرح اپنی کینڈیڈیچر کو کیسے کھڑا کرے. اب اگر پی ٹی آئی آؤٹ ہوتی ہے سارے سسٹم سے تو ظاہر ہے الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، لیکن یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پرپوز کیا 2 لوگوں نے جو ملیں گے ان کو اگلے ایک آدھے دن میں کہ جی ان حالات کے اندر ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گور علی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے اعتماد ہے، یعنی وہ الیکشن کمیشن ان کے چیئرمین کو بھی نائل کر رہا ہے اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بلے پہ بھی سوالیہ نشان ہے. لیکن گور علی خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ باقی پوری پی ٹی آئی وہ پوری کمپین چلا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، موجودہ سسٹم کے خلاف بھی. لیکن جو نئے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ابھی بہت سے مراحل سلمہ آگے آنے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 ہفتوں میں چیزیں اور واضح ہوں گی. لیکن جہاں تک بات ہو رہی ہے نا کہ جی کس کی گورنمنٹ کہاں بنے گی، یہ بات درست ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں جا رہی تھی، ابھی رک گئی ہے. ایک کاف لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ بھی رکی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں جب یہ کاغذات نامزدگی فائنل ہوں گے تو کچھ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آئے گی جس کے بعد واضح ہوگا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کس کی اکثریت کہاں پہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شام صاحب، ایاز امیر صاحب غالباً آپ کے دوست بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سنا کہ الیکشن لڑنے والے ہیں. کیا وکیل اور صحافی پی ٹی آئی کے لیے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اور کوئی عام شہری ان کے لیے الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر ٹکٹ ہولڈرز یہ لوگ ہیں تو ان کے پھر ووٹرز آگے کون ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب اکثر بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ کتنے نئے ووٹر ایڈ ہوئے ہیں، کتنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. جتنے سپورٹرز پی ٹی آئی کے ہیں کیا ان سب کا ووٹ بنا ہوا ہے؟ کیا وہ 18 سال سے زائد عمر کے ہیں؟ دیکھیں ایاز امیر صاحب میرا خیال ہے سیاست سے تو بڑا واضح طور پہ توبہ کر چکے ہیں. جب بھی لکھتے ہیں کہ یار بس 2 دفعہ میں آیا ہوں تو مجھے اب نہیں کام کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے حتمی چیز کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست میں. اگر ان کو کہا جائے گا کوئی سیاست آج کل بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں، جنرلی سمجھتے ہیں کریں ضرور کریں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کلیئرنس ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کلیئرنس نہیں ہوئی. کوئی جس انداز سے وہ اپنی لائن لیتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے لیے آسان ہوگا. دیکھیں سلمہ، جو اصل پوائنٹ ہے نا، ہمارے جتنے سیاسی پلیئر ہیں ڈاکٹر صاحب، سیاسی جماعتیں اس وقت پتہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ ساری دیکھ رہی ہیں کہ قاسم کے ابا کی فیٹ، فارمر چیئرمین پی ٹی آئی کی فیٹ کیا ہوگی. دیکھیں ابھی نااہلی جب آ گیا کہ جی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، بلے کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، اب کولوراڈو کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا. دیکھیں کیا کیا تھا، لیکن ہماری عدالتوں نے پہلے دیا تھا. دیکھیں 150 سال کی ڈاکٹر صاحب امریکہ کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ پہلا بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آیا جس نے جو کام دکھایا. اب دیکھیں نا 6 جنوری 2021 الیکشن ہارنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں ریسرکشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں قیامت، اس نے ڈھائی تھی. جو کیپٹل ہل پہ ہوا تھا، جو نینسی پلوسی جو ان کی ہاؤس کی اسپیکر تھی، ان کے آفس کو تہس نہس کیا گیا تھا. وہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی کدھر گئی، اس کے ساتھ سارا کام. ایک فکرہ میں کہہ دوں، دیکھیے اس کے بعد جو اٹیکرز تھے کیپٹل ہل کے، ان کو 14 سال کی جیل ہو چکی. بالکل ہوئی. ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر بار 5 سال پہلے 6 سال پرانی بات ہے جب انگلینڈ میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا رائٹ شروع ہوئے تھے. فوجی عدالتیں بیٹھی تھی 24 گھنٹے کے اندر نہ وہ مائیں اپنے بچوں کو سلمہ لے کے گئیں جنہوں نے جرم پکڑا تھا، کیا تھا ان کو. ایون اس حد تک ہوا کہ آپ فرض کریں کہ گئی ہیں دکان میں سے آپ نے بوتلیں پینے کی اٹھا کے لے آئی ہیں اور مجھے پکڑائی ہے اور میں نے بھی پکڑ لیا تو مجھے بھی لوگ پکڑ کے لے جائیں گے. لے گئے کہ بھی آپ پتہ ہے آپ کو غلط کام ہو رہا ہے کیسے لے. تو ہمارے یہاں دیکھیں نا 24 گھنٹے کی عدالت لگی ہوا 24 گھنٹے اور 3 مہینے میں انہوں نے سارے کے سارے 3000 بندوں کا فیصلہ کیا تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جو اب بات ہو رہی ہے نا، اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آخری منٹ پہ یہ فارمر چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا یہ تباہی کا راستہ ہے. اس سے واپسی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ 9 مئی پہ. آپ کو امید ہے؟ یہ مجھے نہیں امید، مجھے امید نہیں، کیونکہ وہی ضد، انا، غصہ، دیکھیں نا یہ اس سے آپ باہر ہی نہیں لیکن ابھی تو شام صاحب ان کا غصہ ختم ہو گیا، وہ بات کرتے ہیں لیکن آگے سے جواب نہیں آتا. آپ سلمہ یہاں یہ دیکھیں کہ ان کے جو سپورٹر ہیں ابھی جس انداز سے آپ دیکھ لیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو سپریم کورٹ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، یعنی یہی چیز جسٹس صاحب نے خاصا ان کو اگر ساری چیزیں دیکھیں ان کو فیور کی ہے کئی جگہوں پہ. لیکن آپ
دیکھیں جتنے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ پی ٹی آئی والے ان کی چیف جسٹس کی کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ ہر آدمی کو اب اپنا دشمن بنائیں گے تو ایسے بات نہیں بنے بالکل ٹھیک ہے, وقت آ گیا کہ یہ اپنی جس کو کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کریں اور لوگوں کو واضح میسج دیکھیں. انہوں نے بیچ میں میسج بھی دیے ہیں لیکن 2-4 دن کے بعد پھر ہوتا کہ سوشل میڈیا ان کے کام شروع کر دیتی. لوگ کہتے ہیں اتنا آرگنائز ہے, اوپر سے جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچائیں, پارٹی کو بچائیں, اور جناب جو سیاست ہوتی ہے آرٹ آف پارٹی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا, لیول پلینگ فیلڈ ڈاکٹر صاحب صرف قاسم کے ابا نہیں مانگتے, باقی جماعتیں بھی مانگتی ہیں. اپنے خیال میں آصف زرداری صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف علی زرداری صاحب نے جو بلاول صاحب شاید پیپلز پارٹی کی کشتی ڈبونے چلے تھے وہ بچا لی. کیسے؟ دیکھیے اگر آپ یاد کریں نومبر کی شاید 7 تاریخ تھی جب ایم کیو ایم کراچی سے آئی تھی نواز لیگ کے ساتھ ملنے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے اور اتحاد بنانے, اور اتحاد ہو گیا, اعلان کر دیا گیا تھا. پھر 14 تاریخ کو کوئٹہ کمیشن تھا, نواز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے. پھر کیو لیگ والے اور آئی پی پی والے یہ سب لوگ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اب آپ فاسٹ فارورڈ کریں, آج کیا حال ہے؟ ابھی ذوالفقار صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم بھی اپنے اتحاد سے ختم ہو گیا معاملہ. آئی پی پی جو ہے وہ 4 سے 5 درجن سیٹیں مانگ رہی ہے. وہ چودھری واسے وہ دے نہیں سکیں گے. صاحب کا بیٹا کہہ چکا, ہماری بھی کس سے بات نہیں ہوئی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو سب لوگ جو ہیں وہ جو نواز لیگ کی طرف جا رہے تھے, پی ایم ایل این کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے اب یو ٹرن کاٹا ہے. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نہیں ہے کہ سمجھے نہیں بھی کیا ایسے نہیں چلے گا کہ جی ساری چیزیں آپ کی مرضی کی ہو جائیں. سرفراز مفتی صاحب کہاں چلے گئے, جانا کہاں تھا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا بندہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کاکڑ صاحب کہہ چکے تھے کہ میں اگر سیاست میں نہ پرائم منسٹر نہ ہوتا تو میں نے پی ایم ایل این کو جوائن کرنا تھا, یہ کہا انہوں نے. وہ بھی کاکڑ صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں. اور سلمہ ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں, سلمہ امتیاز عالم صاحب نے بھی کاغذ جمع کروائے ہیں این اے 161 ہارون آباد سے. امتیاز عالم صاحب بالکل سینئر جرنلسٹ ہیں. امتیاز عالم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ایم این اے کا, اور کاغذ انہوں نے جمع کروا دی ہے. اب دیکھیں کہ وہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں. اچھا سر, صحافی اور وکلا یہ چلائیں گے حکومت. مجھے لگتا ہے صحافی اور وکلا اس وقت گڈی لوٹ گروپ بنے ہوئے ہیں. اچھا ویسے یہ اس پہ انور صاحب آپ ضرور کامنٹ کریں کہ وکلا تو چلو ان کا جو ہم کردار دیکھ رہے ہیں باقاعدہ وہ بھی ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن صحافیوں کے اندر جو تقسیم ہے, یہ پی ٹی آئی کا جرنلسٹ ہے, یہ نون لیگ کا جرنلسٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا جرنلسٹ ہے. ایون جب تجزیہ کار پروگرامز کے اندر بلائے جاتے ہیں تب بھی ہر پارٹی کی سائیڈ لینے والا بندہ بلا کے بٹھایا جاتا ہے تاکہ ان کو آپس میں لڑوایا جا سکے. یہ کیا لاجک ہے؟ کیا صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کی لائن پکڑے اور پھر اسی کے پیچھے پڑے رہے؟ سلمہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو یہ شام صاحب یا ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے کہ یہ جو صحافیوں کو معذرت کے ساتھ یہ سخت لفظ ہوگا کہ خریدنے کا جو سلسلہ تھا, یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے میاں محمد نواز صاحب نے اس اچھے جذبے کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو پھر صحافی تقسیم ہوتے گئے. کبھی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں تقسیم کیا, کبھی ان پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں تقسیم کیا, اور کچھ وہ اپنی وجہ سے خود تقسیم ہوئے, اپنی انا اور اپنے جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے. یہ 3-4 وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیے جب پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا تو اس میں تو جرنلسٹوں نے, کیا وہ اینکر, کیا وہ رپورٹرز, اور کیا وہ بیٹ رپورٹرز, اور کیا وہ مالکان, انہوں نے تو انتہا ہی کر دی. انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, کسی نے کہا ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, اور زیادہ جو میجارٹی تھی وہ کس لیے, یا تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا فیم کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو رہے. اس بات کا اظہار میں کرتا ہوں کہ ان کو اس بات پر ندامت اور شرمندگی بھی نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی ایک جماعت کے کلاکار ہے یا اس کے سپوکس پرسن ہے یا اس کے کوئی ورکر ہے. ان کو اس بات کی بھی کوئی آر نہیں تھی اور کوئی انہیں شرم اور حیا نہیں تھی اس وقت جب ہم کہا کرتے تھے کہ اس وجہ سے صحافت جو تقسیم در تقسیم ہے وہ برباد ہو جائے گی, جو ہمارے صحافتی اقدار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. چلے انہیں ایک سائڈ پہ رکھیے. یہ آج جو آپ نے سوال کیا یہ وہی جو کنٹینیوٹی ہے, اسی تسلسل ہے وہ سیاسی جماعتوں کا جو صحافیوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. اب پہلے ان کو پرسنل انٹرسٹ دیا کرتے تھے, لک چھپ کے سارے معاملات ہوا کرتے تھے, اب کھلم کھلا ہو رہے ہیں کیونکہ جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, سیاستدان اپنے مفادات کے لیے یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. یہ بات وہ کھلے عام کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا, شام صاحب کو, یہاں پر سب ہمارے پینلسٹوں کو اس بات کا پتا ہے. شاید ہم اس کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے سے جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں کہ کل ہمارے خلاف بھی ٹرولنگ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے جو بات کہی, دیکھیے وکلا کی
तो समझ आती है। उन्होंने तो अपने फुटे को चमकाना है, हार के फिर भी उनका बल्ले बल्ले कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात से हमने इलेक्शन लड़ा था। अब सहाफियों में भी ये रविश आ गई है, तो उन्होंने कहा चले और कुछ अगर हम सहाफत से नहीं तो इस हम पॉलिटिकल जो रोल है उसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इसमें आप अगर आप हुकला शामिल हो रहे हैं और अगर सहाफी हो रहे हैं, बाकी अगर बिजनेसमैन हो रहे हैं, तो सहाफी ये जो है वो समझते हैं कि हमें क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। तो ये वो रवैया है की वजह से न सिर्फ इस रवैये की वजह से ये तकसीम पैदा हुई है। बिल्कुल ठीक है सलमा, मेरा कंसर्न डॉक्टर साहब एक यही है कि अगर जो सहाफी सियासत में जा रहे हैं ना, वहाँ पे नाकामी या कामयाबी की सूरत में जब वापस आके दोबारा अपनी दुकान चमकाते हैं ना, आप सहाफती ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही बात जाए तो फिर वापस ना आए। सलमा एक मिनट मुझे दीजिएगा। ये क्यों होता है श्याम साहब? ये इसलिए होता है कि वो मीडिया मालकान जो सियासी जमातों का आलाकार है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वही उन सहाफियों को अपने बड़े टीवी चैनल्स पर एंकर रख लेते हैं, अपने अखबारात में एडिटर रख लेते हैं, अपने अखबारात में कॉलमिस्ट रख लेते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से उन लोगों को दोबारा सहाफत में आने का मौका मिलता है और हमसे और आपसे अच्छे सहाफी करताने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी वापसी वाले मुद्दे पे मैं जुल्फकार साहब का कमेंट चाहती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ टॉपिक, लेकिन क्योंकि बात चल निकली है तो इस पे बात होना इसलिए जरूरी है कि हमारे बहुत से सहाफी भाई ऐसे हैं जो कभी सियासत में जाते हैं, वहां कामयाबी नहीं होती, फिर वापस आ जाते हैं। जुल्फकार साहब, क्या एक इंसान बैक वक्त सहाफी और सियासतदान हो सकता है? कभी वो सियासत करे, कभी वो सहाफत करे। आप इसमें ऐड भी कर लें, एक चीज और ऐड कर लें कि जो सहाफी मुख्तलिफ ओहदे लेते हैं, कभी सरकार के अंदर और कभी ब्यूरोक्रेटिक मुख्तलिफ ओहदे को ग्रेड 22 का और ग्रेड 21 के और ग्रेड 20 के, और वो 2 साल दिहाड़ियां लगा के पैसे लेके मुराद लेके उसके बाद फिर आके सहाफी बन जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? ये देखें, कुछ अरसा हो गया जो वैल्यूज कभी होती थी ना सियासत के अंदर और सहाफत के अंदर, वो खत्म हो गई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये नजरियाती सियासत और नजरियाती सहाफत की जगह थोड़ी मालियाती हो गई है, और मालियाती भी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और अब तो सिचुएशन ये है कि सियासत से लेके सहाफत तक और सहाफत से लेके ब्यूरोक्रेसी तक हर जगह पे तकसीम है। पूरी कौम तकसीम है, आपकी ब्यूरोक्रेसी तकसीम है, डिपार्टमेंट्स तकसीम है, डिपार्टमेंट पोलिटिसाइज है, मीडिया तकसीम है, ओपिनियन मेकिंग तकसीम है। और ये बड़ी मेहनत से, बदकिस्मती से की गई है इस मुल्क के अंदर, इस पे बड़ा पैसा लगाया गया है ताकि इस कौम को तकसीम किया जाए और इसकी ओपिनियन मेकिंग तकसीम की जाए। आप दहशतगर्दी पे सुबह बात कर लें, उस पे माजी के अंदर बहुत सारे लोग अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की बात करते रहे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की तकसीम। यहाँ पे तो हमें इख्तलाफ भी ढंग से करना नहीं आता, यहाँ पे तो इख्तलाफ भी बदतमीजी से करते हैं। और यहाँ पे सलमा ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं चीफ मिनिस्टर हाउसेस में, मुख्तलिफ जगह पे, वहां से तोहफे तहफ आते हैं। पिछली ईद के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर हाउस पे एक चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ 40 बंदों को सूट गिफ्ट की है और उनकी लिस्ट आई और उस पे किसी को नदामत नहीं हुई, किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई। सूट कौन से थे? और खवातीन वाले या मर्दों वाले? क्या पैंट कोट्स थे, शलवार कमीज? ये कोई डिटेल पता चली? मिक्स, अच्छा मिक्स थे, अच्छा मिक्स थे। और पंजाब असेंबली के अंदर हर दफा बजट का एक हिस्सा होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। पंजाब असेंबली के अंदर बजट के दौरान चंद सफात ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग सहाफी हजरात पैसे लेते हैं, 3 लाख 2 लाख 4 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, वो धड़ल्ले के साथ सीना चौड़ा करके वहां फिर रहे होते हैं कि जी कोई इसकी शर्म। आप मुझे बताएं कि मलक रियाज वाली जो लिस्ट मुख्तलिफ सहाफियों की फिर रही है, उस पे कितने लोगों ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट में जाके किसकी इंक्वायरी करे? हर दूसरे बंदे ने गंगा में हाथ धोए हुए। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, आपको पॉइंट आगे मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन पहले आई एम श्योर कि हम 4-5 लोगों में से किसी ने वो सूट नहीं लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बलोच शेख जहती मार्च की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बलोच यकजहती मार्च के नाम से वो लोग जो इस्लामाबाद में अभी आ रहे हैं, पहले भी इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको सपोर्ट कौन करता है, इनका मकसद क्या होता है, और ये लोग हैं कौन जो आते हैं, और इनका नारा क्या होता है, उनके मकासद क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या बलोचों को एहतजाज करना चाहिए? देखिए सलमा, 2 करोड़ पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान में रहते हैं, उनका आइन में हक बनता है कि वो एहतजाज कर सकते हैं जैसे बाकी पाकिस्तानी कर सकते हैं। तो ये तो उनका कानूनी आइनी हक है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। जो 2 पॉइंट्स हैं कि एहतजाज की वजह और एहतजाज का तरीकाकार। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एहतजाज की वजह जो इन्होंने बनाई है
وہ ایکچولی ایک دہشت گرد تھا جو خود مان گیا تھا کہ میں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے, میں نے ٹریننگ لی ہے اور میں بلوچستان لبریشن آرمی کا ممبر رہا ہوں. اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو یہ وجہ نہیں بنائی جا سکتی ایک دہشت گرد کی بنیاد کے اوپر کہ آپ احتجاج کریں. تو ایک تو یہاں پہ مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر وجہ مناسب ہو تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے. دیکھیں اسلام آباد چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ آپ سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں, مریض نے ہسپتال تک پہنچنا ہے, بچوں نے اسکول تک پہنچنا ہے, آپ نے میں نے اسٹوڈیو تک پہنچنا ہے, تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اسلام آباد میں جگہیں مختص کی گئیں احتجام صاحب ارد گرد کہ جہاں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ آ جائیں وہاں بیٹھ جائیں اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں. تو یہاں پہ ایک تو پارک بڑے ہیں یہاں پہ, جی بہت ہے, حق ان کا بنتا ہے, ان کی جو وجہ ہے احتجاج کا وہ غلط ہے, یہ وجہ نہیں بن سکتی اور ان کا طریقہ کار غلط. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, کچھ بنیادی سے سوال جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی شامل کیے کہ یہ لوگ ہیں کون اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ ریاست ان کو اٹھاتی ہے. ریاست کیوں اٹھائے گی اگر وہ گلزار امام شمبے کو معاف کر دیتی ہے, اگر وہ بنگل زئی کو معاف کر دیتی ہے, تو پھر ان معصوم لوگوں کو ریاست نے کیا کرنا ہے اٹھا کے؟ دیکھیے سلمہ, اس بات کی تو وٹنس اب بھی ہیں. جب ہم نے بلوچستان کا وزٹ کیا تو وہاں پر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جو لاپتہ افراد ہیں اور جو مسخ شدہ لاشوں کی بات کی جاتی ہے اس پر زیادہ تر سیاست کی جاتی ہے. آپ اس کی وٹنس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں, یہ ایک ماہ سے نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے, بات درست ہے کہ آئین پاکستان نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. زور ہے پرامن احتجاج پر. پھر اس کو ان لوگوں کو کس نے اکسایا کہ یہ پرامن طریقے سے جو احتجاج کر رہے تھے یہ سڑکوں پر نکل آئے؟ اچھا چلیے, اگر سڑکوں پر نکل آیا, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا ایسا شخص اس یہ تسلیم کر چکا کہ اس نے دہشت گردی کی ہے اور وہ دہشت گرد تنظیم کا رکن رہ چکا ہے, اس کی بنیاد پر آپ احتجاج جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جو دوسرے رائٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. دیکھیے آپ, ہم بھی بلوچستان کی یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس کی آڑ میں جو دہشت گردی ہے اس کو پروموٹ کریں یا دہشت گردوں کے حق میں آپ مظاہرے کریں. دیکھیے ہم آپ کے حق بات کرتے ہیں. اور دوسری بات جو میں اپنی ریاست سے بھی کرنا چاہوں گا, ہم نے ہمیشہ سیکورٹی حکام سے یہ بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں سے آپ مل بیٹھ کر بات کریں, مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں تو یہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے والی طاقتیں زیادہ ہیں جو ان پر انویسٹمنٹ کرتی ہیں, جو ان پر پیسے خرچ کرتی ہیں, جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں, جو ان کے ذہن سازی کرتی ہیں. لہٰذا ریاست کو پولیٹیکل جو رہنما ہیں ان کے ذریعے, علماء کے ذریعے, صحافیوں کے ذریعے خود ان کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات رونمائی نہ ہوں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, اصل میں اس پروپیگنڈے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ابھی تو انہوں نے بالاج کا معاملہ سامنے رکھا, اس سے پہلے بھی لوگ آتے ہیں مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ مسنگ پرسن جو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل جاتے ہیں, کسی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں, کسی دہشت گرد گروہ کے ساتھ کسی آپریشن کے دوران مارے جاتے ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن کیا ہے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی؟ یہ پروپیگنڈا کی بات میں سلمہ کرتا ہوں, لیکن آج کی جو اچھی بات ہوئی نا, وہ اچھی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہوئی ہے کہ جس انداز سے ان کو ڈسپرس کیا گیا. ابھی آپ دیکھ لیں, اب لوگوں نے معلوم بنا لیا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ ڈی چوک میں آپ نے پہنچنا. اب دیکھیں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, ان دا فرسٹ پلیس عورتیں, بچے اور وہ لوگ جن کی شناخت ہو گئی تھی ان کو انہوں نے رہا کر دیا. اب وہ جو رہتے ہیں, جو ابھی تک پتہ نہیں کون ہے, جن کی شناخت ہونی ہے, ان کو رکھا ہوا ہے. ان کو اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا آئی جی کو کہ صبح ہمارے پاس آئے, میں بتائیں کون لوگ ہیں, کیسے ہے, کیا نہیں. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ جو عام طور پہ کہتا تھا جی ریاست غائب کر دیتی ہے, فلانا ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے غبارے میں سے ہوا نکل گئی جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے. ایک اب بات یہ ہے سلمہ, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بلوچ انسرجنسی یہ لیٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوگی. کس طرح شروع ہوئی تھی, ان کے محرومیاں ہیں, پھر روز بات آتی ہے کہ فیوڈلز ہیں, جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, 12-15 بڑے قبیلے ہیں جن کے آگے پیچھے ساری ہماری سیاست بھی گھومتی ہے, ریاست بھی گھومتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وقت آ گیا کہ جی مین سٹریم دھارے میں جو لوگ آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, ان کے علاوہ یہ جو محرومیاں ہیں یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفتاری ہیں. مثلا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی کو گرفتار کر لیا گیا, اس نے کیا جی اپنا صرف احتجاج ریکارڈ کیا. دیکھیں صدمہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, کوئی بھی ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 20 کیسز دیکھے ہیں جو ان ارتھ ہوئے, کہ کس طرح باہر کی ہماری ایجنسیاں, چاہے وہ اپنا کہتے ہیں 15 سیکورٹی ایجنسی, انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ
بلوچستان میں. اب وہ لوگ پیسہ بھی چلا رہے ہیں, ایون ایران اور افغانستان کے علاوہ انڈیا ہے, یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا, ایون اس حد تک چلے جائیں تو مذہبی طور پہ جس انداز سے ہم نے دیکھا ایک زمانے میں ایران اور سعودی عرب اپنے لوگوں کو فنڈنگ کیا کرتے تھے, ہمارے یہاں تو یہ پولرائز سوسائٹی جس طرح ہوئی ہے, ریڈیکلائز ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اصل بات آتی ہے کہ اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جائے, یہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے حفاظت کے ساتھ, یہ پی ٹی آئی کی جو میڈیا کے لوگ ہیں ان سے پرسنلی آج کچھ لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی, میں نے ان سے آرگومنٹ بھی یہ کیا اس بات پہ. میں نے کہا یار اب ہر بات میں سے آپ صرف یہ نکالتے ہیں کہ ریاست کی بے عزتی کیسی ہونی چاہیے, فوج کے خلاف کیسے بات کی جائے, اس لیے کہ میں کہ جب آپ کا لیڈر فوج کے ساتھ رات دن اٹھتے بیٹھتے باتھ روم تک ان کے ساتھ جاتا تھا, اب کیا ہو گیا ہے ایک دم سے ساری چیزیں تمہاری جو ہے خراب ہو گئی. میرا خیال ہے لوگوں کو پروپیگنڈے کی میں نہیں آنا چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے حق اور سچ کیا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا میرا خیال ہے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, اس کو کرتے چلنا چاہیے. اور جو سوشل میڈیا پہ سارا دن جھوٹ ٹرلا ہوتا ہے لوگ اس کو اگنور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, ان لوگوں کی سرپرستی کون کرتا ہے جو اس طرح کے گروپس کو آپریٹ کرتے ہیں, جو معصوم ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کون ہوتا ہے ان کے پیچھے؟ دیکھیں یہ حقیقت تو اب سامنے آ چکی ہے کہ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. یہ فارن فنڈڈ قسم کے یہ مارچ ہوتے ہیں, باہر سے پیسہ آتا ہے, کچھ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے جو بگوڑے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ مختلف ممالک فنڈ کر رہے ہیں. دیکھیں مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے. پاکستان کی جو ریاست ہے, ٹھیک ہے پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, لیکن ریاست کو کبھی کبھار ستیلا باپ بھی بننا پڑتا ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا بھی پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب دہشت گرد سامنے ہوں, دہشت گرد کاروائیاں ہوں, ملک کو عدم استحکام کرنے کی بات ہو, تو وہاں پہ ریاست ماں جیسا سلوک نہیں کر سکتی. وہاں پہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنا ہوتی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر, آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر کہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دہشت گردی کرے, ایک جتھے بنا کے آپریٹ کرے, ریاست کو کمزور کرے, اداروں پہ حملے کرے اور اس کے جواب میں وہ یہ توقع کرے کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے جوانوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور مسلح جدوجہد کی جا رہی ہے, علیحدہ ملک بنانے کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور یہ اس طرح کے جو مارچ ہوتے ہیں, اس طرح کے جو فارن فنڈڈ یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ سیل بنے ہوئے ہیں اور باہر سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, یہ ساری حقیقت اور ساری چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں. میں سلمہ اس پہ یہ کہوں گا کہ ریاست کو ماضی کے اندر جو کمپرومائز ریاست نے کیے ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے. اور اب اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی بھی جگہ پہ ہے تو اس کو سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے. اور باقی رہ گئی بات اس طرح کے جلسے جلوس اور مارچ, یہ وہ لوگ ایک پرامن لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو الگ طریقے سے اجازت دیں. دیکھیں اب جب ریاست جو ہے نا وہ کے پی میں اور بلوچستان میں, ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا اقباب رائے تاوان میں لوگ پکڑ کے لے جاتے تھے, ہزاروں لوگوں کو ریاست نے چھڑا کے, لڑ کے, مار کے لوگوں کو واپس لائے. آپ کو اتنا انگریٹفل ان تھینکفل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ساری باتیں بھول جائیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا اور جناب ایک دو چیزوں لے کے چل پڑے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقت بہت کم بچا ہے, 2 سے 3 منٹ ہے ہمارے پاس, 20 سیکنڈز میں آپ اپنا جواب کمپلیٹ کیجیے گا. انور رضا صاحب, افغانستان کے معاملے کو ہم نے سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے, آپ کے خیال میں کوئی اس کا بہتر رزلٹ آئے گا سلامتی کونسل میں؟ میرا خیال ہے کہ سلامتی کونسل میں نہیں, یونائیٹڈ نیشنز میں اٹھایا, سیکیورٹی کونسل میں نہیں, اقوام متحدہ میں. ٹھیک ہے. دیکھیے بول میں کہنے لگا تھا, دیکھیے سلمہ یہ تو ہمارا حق ہے نا, اور ہم دنیا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن جدوجہد کرتے ہیں اور ہم نے اپنا یہ حق ایکسرسائز کیا. اگر اب بھی اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی پازیٹیو فیصلہ سامنے نہیں آتا تو پھر پاکستان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے اور وہ افغانستان کے اندر جا کر بھی ان دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کرے. لیکن پاکستان سے پہلے جو ذمہ دارانہ پرامن ممالک کا کام ہوتا ہے ملکوں کا, وہ اپنا ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ذوالفقار صاحب, میرا خیال ہے کہ دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. ویسے تو پوری دنیا کو آلریڈی علم ہے, لیکن چلو اتمام حجت کے طور پہ
एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हम सारा केस लेके गए हैं और उस केस के जरिए हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है। हम पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ रहे हैं। फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे हमने क्या लूज किया, कितनी कुर्बानियां दी, और ये पूरी दुनिया के लिए ये थ्रेट्स, ये ग्रुप्स थ्रेट्स थे, लेकिन उसका नतीजे में सफर सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है और टारगेट हम हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पूरी दुनिया इस मामले में, इस नैरेटिव में हमारे साथ कितनी खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है, हमें दुनिया का टिल्ट किस तरफ है वो भी देखना होगा। डॉक्टर साहब, टीटीपी को असलहा मिल कहां से रहा है? देखिए, पिछले साल भर में 2 दर्जन से ज्यादा खुदकश हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और 2 चीजें जो बियॉन्ड एनी डाउट साबित हो चुकी हैं कि सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिकन कंपनियों का बना हुआ है। अब देखिए, 2001 से 2021 तक अमेरिका की फौज यहां थी, कोई 1000 अरब डॉलर उन्होंने खर्चा है। बेतहाशा असला जो है अफगान नेशनल आर्मी को दिया गया था उन 20 सालों के दौरान, और अफगान नेशनल आर्मी आपको पता है वो फौरन ही कोलैप्स कर गई। फिर वो असला पहुंच गया तालिबान हुकूमत के पास, और तालिबान से पहुंच गया वो टीटीपी के पास। 2021 के बाद दोबारा से कोई 7.5-8 अरब डॉलर का असला वो यहां छोड़ गए थे। और ये रिपोर्ट है जो पेंटागन ने कांग्रेस को लिख के दी थी कि क्या क्या चीजें हम छोड़ के गए, बेतहाशा असला जो है वो छोड़ के गए। अब मुझे लगता यह है कि यूनाइटेड नेशंस में हम ये जरूर पेश कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे किसी मुल्क के अंदर से असले को रिट्रीव नहीं कर सकती। जो कर सकती है वो सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को कंसर्न है शाम साहब, क्या ये पाकिस्तान के कंसर्न की बात है या अमेरिका को भी कंसर्न होना चाहिए उनका असला इस्तेमाल हो? देखिए, उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा दी। कल ही स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने कहा है कि जी ये जो असला है हमने अफगान आर्मी को दिया था तो 3 लाख थी। वो ये नहीं कहते कि हम छोड़ के आ गए, लेकिन इनडायरेक्टली मानते हैं भाई अफगान आर्मी जिस तरह डिजर्शन हुई है। आप हमेशा कहते रहे कि इतनी तरबियत की, नाटो ने इतना पैसा लगाया, इतना असला दिया, लेकिन वक्तन फक्तन वो आप आर्मी से लोग भाग चले जाते थे, किसी भी हुकूमत में हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त यह है कि अमेरिकन को रियलाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके उनको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि उनका असला इस तरह इस्तेमाल होता है और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। हमारा तो काउंटर टेररिज्म का उनके साथ जो माहिदा है या जो हम बात कर रहे हैं वो तो इसी बुनियाद में। अच्छी बात है कि नासिम ने जाकर सुना, बड़े खुल के हवाले से बातें की हैं, और अमेरिकन को रियलाइजेशन हो रही है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बड़ा अपलीवल होता है तो आप भी नहीं बचेंगे, ये मामला आगे तक जाएगा। लोग तो हिंदुस्तान को भी कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर भी आएगा सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक ओपिनियन कम हो गया नाजरीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।